آج کی بابرکت محفل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت اور بیماری شریف کے سلسلے میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ حضرات، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار کی خدمت میں پڑھ کر سنائی، تو سرکار جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی اللہ کے قرآن کے انوار تجلیات کو برداشت نہ کر سکی۔ وہ اونٹنی وہی میدان عرفات میں بیٹھ گئی۔ صدقے جاؤں قوت رسول پر، نثار جاؤں طاقت مصطفیٰ پر، جن کا سینہ اللہ کے انوار تجلیات کو برداشت کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت اور رب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اے میرے حبیب، اگر اللہ تعالیٰ اتارتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے وہ پہاڑ جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے حضرات پتہ چلا جو طاقت جو قوت اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم میں رکھی ہے، وہ طاقت وہ قوت پہاڑوں میں بھی نہیں رکھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے تو رب کائنات نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست خطاب فرمایا۔ جب خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا۔ خالق کائنات کی آواز سن کر قریب وجد میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے خالق کائنات، اگر ناراض نہ ہو تو ایک عرض کروں۔ میرے پیارے رب العالمین نے فرمایا، سجنا کوئی ناراضگی نہیں، بات کرو۔ عرض کی، اے خالق کائنات، تیری آواز کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی حسین ہے۔ مولا کریم، جب تیری آواز اتنی پیاری ہے تو تیری صورت کتنی پیاری ہوگی، تو کتنا پیارا ہوگا۔ کالا ربی آرینی، مولا کرم فرما، تو سارے پردے ہٹا کر میرے سامنے آ جا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ انظر الیکا، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا، سجنا تیری آرزو تیری تمنا بڑی پیاری ہے، مگر تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا تو نے مجھے بڑی قوتوں سے نوازا ہے، تو کرم تو کر، تو پردہ تو ہٹا، میں زیارت کر لوں گا۔ خالق کائنات ناراض نہیں ہوا، کیونکہ آرزو کرنے والا میرے اور آپ جیسا تو انسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا کلیم تھا، اللہ تعالیٰ کا رسول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سجنا اگر یہ بات ہے تو پھر زیارت کرنے سے پہلے ایک امتحان دو، اگر اس امتحان میں پورا اتر گئے تو تم میرا دیدار کر لو گے۔ عرض کی، مولا کون سا امتحان؟ خالق کائنات نے فرمایا، وَلَكِنْ زُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تم اس طور کو غور سے دیکھو، میں اس پہاڑ پر اپنی نور کی تجلی ڈالتا ہوں۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، اس کو کچھ نہ ہوا، تو فَسَوْفَ تَرَانِي، میں وعدہ کرتا ہوں
تم ان قریب مجھے دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ٹھیک ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا بالخلق، کائنات نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ادھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، خر موسیٰ صعیقا، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 9 ذی الحج جمعرات کو بے ہوش ہوئے، 10 ذی الحج جمعے والے دن ہوش میں آئے، پورے 24 گھنٹے بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی اے خالق کائنات، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے خالق کائنات، میری توبہ آج کے بعد میں ایسی آرزو نہیں کروں گا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو عرض کی اے خالق کائنات، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا لن یرانی، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کوئی ایسی بھی ہستی ہے جو تجھ کو دیکھ سکے گی؟ قدرت مسکرا پڑی، فرمایا موسیٰ صحیح کہتے ہو، مجھے اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن تیرے بسال کے بعد میرا آخری نبی، میرا محبوب نبی دنیا میں تشریف لائے گا۔ موسیٰ تو پہاڑ پر آ کر کہتا ہے ربی ارینی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، لیکن وہ دیکھنے کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ اپنی اماں ہانی کے گھر بند کمرے میں چادر تان کر آرام فرما ہوگا۔ میں جبریل کو 70,000 فرشتے بھیج کر یار کو بلواؤں گا، تجھے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکتا، اس کو فرماؤں گا ثم دنا، محبوب رک کیوں گئے ہو، قریب آ جاؤ، فتدلا، اور قریب ہو جاؤ، میرا حبیب قریب ہوتا جائے گا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جہاں تک کہ میرے اور محبوب کے قریب 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا، بلکہ اس سے بھی کم رہ جائے گا۔ اے موسیٰ نہ تو دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اے موسیٰ نہ تو دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ جب آمنہ کے لال نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو صرف ایک لمحہ نہیں، چند گھنٹے نہیں کیا، بلکہ 18 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام 18,000 سال تک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کو یار کے لیے ہزاروں سال تک کے لیے وسیع فرما دیا، اور زمین پر رات اپنے معمول کے مطابق رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور سرکار کا کمال ہے۔ جب سرکار نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ جب سرکار اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے تو آنکھ مبارک نہ کسی طرف پھری، نہ حد سے بڑی، تیرے شک گمان سب توڑ دیتے، سونے قادر ذوالجلال قدر چانور دے بل کر بھی تو چاہتے کر دل دے ڈالے خیال، یا تو منکر ہے خود ذات
حضرات توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ تعالیٰ کے تجلی برداشت نہیں کر سکے، مگر قربان جاؤں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت و طاقت پر سرکار معراج کی رات تجلی یعنی خود ذات باری تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے، نہ آنکھ اوپر ہوئی نہ نیچے ہوئی نہ بے ہوش ہوئے نہ دل گھبرایا، بلکہ اللہ تعالیٰ یار کو دیکھتا رہا اور آمنہ کا لال پیارے رب العالمین کا دیدار کرتے رہے۔ پھر یہ حق نے کہاں جلوہ میرے دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام آدمی یار کے سینے میں قرآن کی یادیں اتاری کہ میرے حبیب علیہ السلام نے تیرے صدقے علیہ السلام مکمل کر دیا، لوگوں پر حلال واضح ہو چکا ہے، لوگ بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ چکے ہیں، لوگوں کے عقائد اور اعمال اب ٹھیک ہو چکے ہیں۔ محبوب جس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئے تھے وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی سنیا آج قرآن اور اسلام مکمل ہو چکا ہے، آج کے بعد اب میں وہی لے کے آپ کی خدمت میں نہیں آؤں گا، جب بھی آؤں گا صرف اور صرف آپ کی زیارت کے لیے۔ سنیا یہ بات اپنے غلاموں کو بھی بتا دینا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے سنا تو فرمایا جبریل عرض کی جی میرے آقا، فرمایا جب اسلام بھی مکمل ہو گیا ہے، قرآن بھی مکمل ہو گیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے اب میری بھی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں بھی دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا لگتا تو ایسا ہی ہے۔ سرکار خاموش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا آپ پریشان نہ ہو، آپ دنیا سے چلے جائیں گے مگر آپ کا ذکر انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوتا رہے گا، آپ کے نعرے قیامت تک گونجتے رہیں گے، آپ کی عظمت بیان ہوتی رہے گی۔ سونیا انسان دنیا سے چلا جائے تو چند دنوں کے بعد اس کا نام مٹ جاتا ہے، لوگ باپ دادے کو بھول جاتے ہیں، وزیروں صغیروں اور بادشاہوں کا ذکر مٹ جاتا ہے، مگر تیرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ خالق کائنات نے تیرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بھی بہتر ہوگی۔ لوگ مر جائیں مٹ جاتے ہیں، آپ کا وصال ہوگا، آپ کے نام کے چرچے قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ اگر کوئی دشمن تیرا ذکر مٹانا چاہے گا خود مٹ جائے گا، مگر تیرا ذکر نہیں مٹے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عاشقوں کا امام احمد رضا بولا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب عطا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج مبارک کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا بلال عرض کیجیے میرے آقا، فرمایا تمام صحابہ میں اعلان کر دو کہ سارے مسجد نبی میں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، سارے صحابہ مسجد نبی میں جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لے
لینے آئے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. میرے صحابہ جب میں حج کرنے گیا تھا میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ میری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے. میرے صحابہ جب حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت نے کرا ہے تو انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آج پورا قرآن نازل کر دیا ہے. آج اسلام بھی مکمل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی مکمل ہو گیا ہے. آج کے بعد میں وہی لے کر نازل نہیں ہوگا. جب صحابہ کرام نے سنا تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ آج اس نے ہمارا اسلام مکمل کر دیا ہے. سارے صحابہ خوش ہیں, حضرت عثمان خوش ہیں, مولا علی خوش ہیں, حضرت زبیر خوش ہیں, حضرت عبد الرحمن خوش ہیں, حضرت سعد خوش ہیں, حضرت سعید خوش ہیں, حضرت جابر خوش ہیں, حضرت انس خوش ہیں, حضرت بلال خوش ہیں, سارے صحابہ خوش ہیں. مگر آج تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ دو صحابہ ایسے بھی ہیں جو خوش نہیں بلکہ زاروں قطار ہو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہ رہی ہیں. حضرات آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابی کون کون تھے؟ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیار غار حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ تعالیٰ سے مانگے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحابہ کرام نے جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو روتے دیکھا تو ان کو پتہ نہ چلا کہ بات کیا ہے. سرکار نے جب خطبہ ختم فرمایا تو صدیق اکبر شدت کے ساتھ روتے روتے مسجد نبی سے شریف نکل گئے اور اپنے گھر تشریف لے جا کر اپنی بیٹھک کا دروازہ بند کر گئے. سرکار کی محبت اور پیار میں رونے لگ گئے. میاں محمد کڑی شریف والے فرماتے ہیں کہ ہجر تیرا چے پانی منگے تے میں کوننیاں دے گیڑا. ہجر تیرا چے پانی منگے جی کرتا ہے سامنے بیٹھے میں درد پرانے چھیڑا. جنا دے یار پیارے بچھڑنے تے کون روے پھر تھوڑا. محمد لا جس دا نام چھوڑا. صدیق اکبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سن کر اتنا روئے کہ مدینہ پاک کی گلیاں بھی رو پڑی, مدینہ پاک کے در و دیوار بھی رو پڑے. جب سارے مدینہ والوں کو پتہ چلا تو سرکار کے بزرگ صحابہ صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تسلی دے کر پوچھنے لگے اے صدیق اکبر کیا بات ہے, آپ اتنی شدت کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں, ہمیں بھی کوئی بات سمجھاؤ نا, خیر تو ہے. صدیق اکبر یہ بات سن کر خاموش ہو گئے. پھر بڑے لہجے میں فرمایا میرے بھائیوں تم نے سنا نہیں آمنہ کے لال نے خطبے میں کیا فرمایا ہے کہ قرآن بھی مکمل ہو گیا, اسما بھی مکمل ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور پھر اس میں رونے والی کوئی کون سی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہمارا قرآن مکمل فرما دیا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین اسلام ہمارا اسلام مکمل کر دیا. صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے لیکن آپ نے آگے نہیں سنا. حسنین کریمین کے نانے نے آگے کیا فرمایا کہ آج کے بعد جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئیں گے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور سرکار نے یہ بات تو فرمائی ہے لیکن اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میرے بھائیوں یہی بات تو رونے والی ہے, آج کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے لیکن اللہ کا حبیب بے قراروں کو قرار دینے والا, دکھیوں کے دکھ دور کرنے والا, یتیموں کے غریبوں کو سینے لگانے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہمیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور چلا جائے گا. صحابہ نے سنا تو وہ بھی بے سخت رونے لگے. عرض کی حضور آپ یہ کیا
کیا فرما رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لوگوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، آنے قریب اللہ تعالیٰ کا حبیب ہمیں چھوڑ کر مالک حقیقی کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، مومنوں کی مائیں بیوہ ہو جائیں گی، سیدہ فاطمہ یتیم ہو جائے گی، ہمارے سروں سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا سایہ اٹھ جائے گا۔ جب صحابہ نے سنا تو سارے صحابہ رونے لگ گئے، آہستہ آہستہ سارے صحابہ صدیق اکبر کے گھر جمع ہو گئے، وہ بھی سرکار کی وفات کی بات سن کر رونے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سرکار کی برگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا جب سے صدیق اکبر نے آپ کی تقریر سنی ہے وہ گھر میں بیٹھ کر زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ جو صحابی صدیق اکبر کو تسلی دینے جاتا ہے وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کی بات سنی تو سرکار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، میرے آقا بھی پریشان ہو گئے، آپ اپنے آستانے سے اٹھے، صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے دیکھا صدیق اکبر کی حویلی صحابہ کرام کے ساتھ بھری ہوئی ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، حضرت عثمان بھی رو رہے ہیں، مولا علی بھی رو رہے ہیں، حضرت جابر بھی رو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی، عرض کی جی میرے آقا، فرمایا کیا بات ہے یہ سارے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، مولا علی نے عرض کی حضور بھائی صدیق اکبر بھائی کے صدیق آپ کے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ سرکار ہمارے پاس چند دنوں کے مہمان ہیں، آنے قریب اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر مالک حقیقی کے پاس جانے والے ہیں، ہم بے صبر ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے سنا تو آپ کی بھی رحمت والی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں میرا یار صدیق اکبر سچ کہہ رہا ہے، آنے قریب تمہاری میری جدائی ہو جائے گی۔ حضرات جب خلق کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ بات فرمائی تو صدیق اکبر کو شکا کر گر پڑے۔ حضرت عمر کی حالت غیر ہو گئی، حضرت علی کے جسم پر نظرداری ہو گیا اور زور زور سے رونے لگے، سارے صحابہ کی آہیں نکل گئی، مدینہ شریف کے باہر رونے لگ گئے، مدینہ پاک کے شجر جانوار درندے پرندے حتیٰ کہ مدینہ کے در دیوار سرکار کی جدائی کے غم میں رونے لگ گئے، آسمانوں کو رشتے رونے لگ گئے، جنت کی حوریں رونے لگ گئی، رضوان جنت رو پڑے، مچھلیاں دریا میں رونے لگ گئی، جنگل میں درندے چرندے پرندے رونے لگ گئے، روتے بھی کیوں نہ سب کا آقا جو دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی، حسنین کریمین رونے لگے، سرکار کی ساری ازواج رونے لگی، پورے مدینے میں آنسو کی بارش شروع ہو گئی۔ میرے آقا نے جب یہ منظر دیکھا تو سرکار نے اپنے سارے غلاموں کو صبر کی تلقین کی، فرمایا اور لوگ کو صبر کرو کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہجر احمد میں یا رب تڑپتا رہوں، عشق احمد میرے دل میں چلتا رہے، مال وزر کی ہمیں کوئی خواہش نہیں، کوئی خواہش گر ہے تو بس یہی روز آقا بلائے در پاک پر، روز ارماں ہمارا نکلتا رہے، میں غمِ ہجر میں بیمار ہوں، اے طبیبو یہ ہے اس مرض کی دوا، کوئی کرتا رہے ذکر شائع امم، مضطرب دل میرا خود پہلے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے وصال پاک سے 5 دن پہلے جمعرات والے دن حضرت بلال کو فرمایا بلال عرض کیجیے آقا، فرمایا پورے مدینے میں اعلان کر دے کہ لوگوں سارے مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ، نبی آخر زمان چند ضروری باتیں تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال نے اعلان فرمایا، سرکار کے سارے صحابہ سارے مومن مسجد نبی میں جمع ہو گئے، صدیق اکبر بھی آگے، فاروق اعظم بھی آگے، عثمان غنی بھی آگے، مولا علی بھی آگے، جتنے بھی مدینہ پاک میں سرکار کے غلام رہتے تھے جمع ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا مقدس ماہی بھی مسجد نبی میں تشریف لے آیا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں سرکار ختم نبوت کے منبر پر بیٹھ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ ان عبد الخیر اللہ، میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو میرے پاس آنا چاہے تو تیرا آنا مبارک، میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا، اور اگر دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں دنیا میں ہی ہر نعمت سے مالا مال کر دوں گا، تمہیں خوشحال رکھوں گا، کوئی پریشانی کوئی غم نہیں آئے گا، تو جب تک چاہے دنیا میں زندگی گزارے، تجھے آزادی ہے، تیری زندگی کی کوئی پابندی نہیں، میں نے ہر بندے کی زندگی مقرر کر دی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال، کوئی پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، مگر اے میرے پیارے بندے تو ان پابندیوں سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ اس بندے سے مراد کون سا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد فرما رہا ہے، ہر قسم کا اختیار عطا فرما رہا ہے، تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پاک ہے۔ یہ بات سرکار اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار عطا فرما دیا ہے کہ سونیا اگر تو چاہے تو دنیا میں بھی ڈیرے ڈالے رکھ، اگر پسند کرے تو ہمارے پاس تشریف لے آ، صدقے جاؤ کملی والے کی عظمت پر، ساری کائنات اللہ کی تقدیر کی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابند ہے، مگر اللہ تعالیٰ یار کی مرضی میں راضی ہے۔ دیوبندیوں وہابیوں غیر منقدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان دونوں پارٹیوں کا مقتدم مجدد مولوی اسماعیل دہلوی اپنی رسائی کا زمانہ کتاب تقویٰ الایمان میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں، اب انصاف مسلمان تم نے کرنا ہے۔ نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میں دنیا میں رہوں یا دنیا سے چلا جاؤں۔ وہابی اہل حدیث اور دیوبندی علماء کا مجدد کہتا ہے کہ سرکار کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اب سوچ لو بات آمنہ کے لال کی ماننی ہے یا ان بے ایمانوں کی ماننی ہے؟ جو عورت کے عشق میں سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوا، سورج لکھ فلاک تے چمکدار لگدا نہیں سرکار دی تلی ورگا، میں بھی اس نتیجے تے پہنچیا عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا۔ ہاں تو یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو ایک اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا میں ٹھہرا رہے، اگر چاہے تو دنیا چھوڑے گا اللہ کے دربار میں چلا جائے۔ صحابہ نے رضی آقا پھر اس بندے نے اللہ کو جواب کیا دیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے دربار میں چلا جائے اور وہاں کی ازلی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔
حضرات جب صحابہ کرام نے سنا تو سب خاموش ہو گئے. بعض صحابہ نے آپس میں کہا کہ یار وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کتنا مقبول اور محبوب ہے جس کو اتنا اختیار دیا گیا ہے, پھر اس نے کتنا حسین اور اچھا فیصلہ کیا ہے کہ فانی گھر چھوڑ کر باقی گھر کو پسند فرمایا ہے. ہر صحابی اپنے عقل کے مطابق سوچ رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ یہ بندہ ہے کون. جب سرکار بات کر کے خاموش ہو گئے تو صدیق اکبر کی زبان سے یہ کلمہ بے ساختہ نکلا, اے اللہ کے مقدس رسول, آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ بات کر کے سرکار کا یار غار, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا, بچپن جوانی بڑھاپے کا ساتھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حضرت بکر صدیق رونے لگے. روتے روتے حضرت بکر صدیق کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. بولتے نہیں, کہتے کچھ نہیں, روتے بھی جاتے ہیں اور صدقے بھی ہوتے جاتے ہیں. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو اس طرح روتے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. فرماتے ہیں ہمیں صدیق اکبر کی یہ کنیت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ صدیق اکبر کو کیا ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عام بندے کی بات کی ہے, مگر ابو قحافہ کا بیٹا روتا جاتا ہے. اب صحابہ نے ادب کی وجہ سے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اس خطبہ کے 5 دن بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کو پتا چلا کہ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام سرکار کے وصال پر روتے بھی جاتے اور کہتے بھی تھے صدیق تیری صدقے تیری نگاہ صداقت پر قربان جائے, تیری نظر وہاں پہنچی جہاں ہماری عقلیں بھی نہیں جا سکتی. سارے صحابہ صدیق اکبر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں اس دن سے پتا چلا کہ سارے صحابہ کرام میں سے حضرت بکر صدیق سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے زیادہ سرکار کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں. ٹھیک ہے مولا علی باب المدینہ ہیں, مگر حضرت بکر صدیق حضرت علی سے بھی بڑے عالم ہیں. حضرت اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا علم تھا. اگر علم نہ ہوتا تو کبھی مجمع عام میں منبر پر کھڑے ہو کر اپنی وفات پاک کا اعلان نہ کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی فقہ حنفی کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی وفات کی خبر 1 مہینے پہلے ہی بتا دی تھی. حضرات جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو محرم شریف کا مہینہ تھا. سن ہجری کا 11واں سال تھا. محرم شریف کے بعد جو مہینہ آتا ہے سفر, اس اسلامی مہینے کے آخری بدھ کو رب کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے. حضرات ہمارے بعض کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو مانوس تصور کرتے ہیں, اس مہینے میں شادی نہیں کرتے, سفر نہیں کرتے. بعد سفر کے پہلے بعض کہتے ہیں سفر کے پہلے 13 دنوں کو تیزی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں سفر کے آخری دنوں میں نہا دھو کر خوشیاں مناتے ہیں, پھر سیر کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخری دنوں میں بیماری سے ٹھیک ہوئے تھے. پھر سرکار نے خوشی میں حلوہ پکایا تھا, پھر سیر کے لیے گئے تھے. تو ہم آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. حضرات یہ تمام باتیں جہالت کی باتیں ہیں, اسلام میں ان باتوں کا کوئی تصور نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی اور الو بولنے سے نقصان نہیں ہوتا, الو بولنے سے نقصان نہیں ہوتا, اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تو ایک دیہاتی, ایک عربی مسلمان صحابی بھی یہ بات سن رہا تھا. وہ دیہاتی کہنے لگا سونیا اگر ناراض نہ ہو تو ایک مسئلے کی وضاحت کے بارے میں کچھ عرض کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بات کرو, تمہاری
تسلی کرائیں گے۔ وہ دیہاتی صحابی نے عرض کی آقا آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کر کسی کو نہیں لگتی، لیکن ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ ایک اونٹ بالکل صحت مند ہوتا ہے، لیکن جب وہ رنگستان میں ایک خارش زدہ اونٹ سے ملتا ہے، جب بیمار اونٹ کے ساتھ ملتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اسے بھی خارش لگ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیماری اڑ کر نہیں لگتی، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ تندرست اونٹ بیمار اونٹ کے پاس بیٹھ جائے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ آپ کی زبان پر بھی نہیں آ سکتا، تجربہ ہمارا بھی غلط نہیں۔ بتائیے اب کس کی بات پر عمل کریں؟ آمنہ کے چانے نہیں؟ جب اپنے دیہاتی صحابی کی یہ بات سنی تو فرمایا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کیسے بیماری لگی، پہلا اونٹ کیسے بیمار ہو گیا؟ لازمی طور پر صحابی نے عرض کی ہوگی سرکار پہلا اونٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بیمار ہوا ہے۔ تو آمنہ کا چند نے فرمایا ہوگا جیسے پہلے والا اونٹ اللہ کے حکم سے بیمار ہوا تھا، دوسرا بھی اونٹ اسی کے حکم سے بیمار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے ڈاکٹر اور حکیم بھی کہتے ہیں کہ 7 بیماریاں اڑ کر لگتی ہیں، جسم خارش، چچک، منہ کی اور بغل کی بدبو، آنکھوں کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماری اور وبائی بیماریاں، مگر وہ حکیم جس کو خالق کائنات نے حکیم بنا کر بھیجا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیماریاں اڑ کر نہیں لگتی، بلکہ بندہ بیمار اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پتہ چلا بیماریاں اڑ کر نہیں لگتی، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، یہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس تشریف لے آئے۔ سفر کا مہینہ تھا، بس آج سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ آپ چارپائی پر لیٹ گئے، میں بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ جب آدھی رات کا ٹائم ہوا تو سرکار اٹھ کر باہر جانے لگے۔ میں نے دامن رحمت پکڑ کر عرض کی اے اللہ کے حبیب اس وقت اٹھ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ میں جنت البقیع مدینہ شریف کے قبرستان کی طرف جا رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی سونیا آدھی رات کے وقت کیا مجبوری ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ تو وجوہات کی وجہ سے میں قبرستان جا رہا ہوں، ایک تو اپنے غلام صحابہ کی قبروں کی زیارت کروں گا، دوسرا ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات وہ صحابہ کتنے مقدر والے تھے جن کی قبروں پر آمنہ کا لال خود چڑھ کر جا رہا تھا۔ کسی کی قبر پر کوئی ولی گیا، کسی کی قبر پر پیر سیال گیا، کسی کی قبر پر سلطان بہو گیا، کسی کی قبر پر شیر ربانی گیا، کسی کی قبر پر جماعت علی گیا، کسی کی قبر پر داتا علی گیا، کسی کی قبر پر غوث جلی گیا، کسی کی قبر پر مولا علی گیا۔ صدقہ جاؤ سرکار کے مقدس صحابہ پر جن کی قبر پر اللہ تعالیٰ کا حبیب گیا۔ کملی والے دیوا کے نالین چم کے ذرے عرب دے بن کے دور چمکے، نظر کرم حضور دی جدا اٹھی، میرے دامن وچ میرے قصور چمکے، لگے عرش تو عرش دی جو تکر جدھر دیکھو حضور دا نور چمکے، کرم جنا دے اتے حضور کی تا، ناصر شاہ وہ بندے ضرور چمکے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی آقا اگر ضروری جانا ہے تو دن کو تشریف لے جانا، یہ آدھی رات کے وقت کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا آخری رسول ہوں، میرا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ میرا ہر کام اللہ کے حکم کے
اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں اب بھی اپنی مرضی سے نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے حکم سے جا رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عرشوں سے ندا فرمائی سجنا اپنے بستر سے اٹھو اور جنت البقیع میں جاؤ, ان کے لیے دعائے مغفرت فرماؤ. سجنا تیرے رحمت بھرے ہاتھ اٹھیں گے تو میں ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں گا. سرکار یہ بات کر کے جنت البقیع قبرستان کی طرف چل بڑے. حضرات اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے.